بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل واما افعال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیجوز التخصیص بها وذلك مثل ان يحرم اشیاء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به والأول أصح لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل اور عمل کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ مثال یہ ہے کہ اگر مان لو خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ عام کے ذریعے سے کچھ چیزیں حرام قرار دی، پھر ان میں سے بعض کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے، انجام دے دے، تو ہم اس کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے سے اس لفظ عام کی تخصیص کی جائے گی، اس لفظ عام کی تخصیص کی جائے گی۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد غروب شمس تک کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو الصلاة یہ اسم جنس معرب باللام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد غروب شمس تک، عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد غروب شمس تک کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے عصر کے بعد، عصر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ کر بھیجا کہ آپ نے تو عصر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، پھر آپ نے عصر کی فرض نماز کے بعد یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے بعد میرے پاس ایک قبیلہ آیا تھا، ان کو دین سکھانے اور دین کی باتیں بتانے میں میری ظہر کی بادیہ سنتیں چھوٹ گئی تھی جن کو میں نے ابھی پڑھ لیا ہوں۔ تو اس سے حضرات فقہائے کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے اور فعل کے ذریعے سے لفظ عام نہا عن الصلاۃ بعد العصر، اس لفظ عام کی تخصیص ہوئی ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ سبب والی نماز پڑھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهَا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہو۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی جمہور جو کہتے ہیں نا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے، یہ قول اصح ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، لیکن اصل ضابطہ یہ ہے کہ نبی کے عمل میں اور احکامات شریعہ کے اندر امت بھی شریک ہوتی ہے ساتھ میں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے افعال میں، آپ کے اقوال میں، آپ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ لفظ عام کی تخصیص کا
کام کرے گا، اس لیے کہ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عمل مخصوص ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اللہ کے رسول خود وضاحت کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جہاں پر ایسی تخصیص کی کوئی وضاحت نہ ہو تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ہم امت کے لیے بھی مانیں گے۔ عام حالات یہی ہے۔ بہرحال پوری فصل کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ اگلی فصل ہے وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ، تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ تقریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ روکنا اس عمل اور اس قول کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ ناجائز اور حرام پر نبی خاموش نہیں رہتے ہیں۔ تو اقرار رسول، تقریر رسول بھی حجت ہے، اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ جیسے لفظ عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع شمس تک کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز کے بعد دیکھا کہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے تم پڑھ رہے ہیں؟ حضرت قیس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے فجر کی جو پہلی سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، چھوٹ گئی تھی، جن کو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ تو یہ اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو تقریر رسول کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کی جائے گی۔ فَيُخَصُّ بِهِ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد جو کوئی بھی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اس ممانعت کی اس تقریر کے ذریعے سے تخصیص کی جائے گی۔ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَرَى مُنْكَرًا وَيُقِرُّ عَلَيْهِ، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کسی منکر کو دیکھے اور سامنے والے کو اس منکر پر باقی رکھے۔ فَلَمَّا أَقَرَّهُ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ، اگر نبی نے سامنے والے کو کوئی خاموش نہیں کیا ہے تو یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ دل علی جواز، یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے، جائز ہونے کی علامت ہے۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ فَإِذَا جَازَ التَّخْصِيصُ بِالظَّوَاهِرِ فَبِالْإِجْمَاعِ أَوْلَى، اجماع کے ذریعے سے بھی لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ اجماع کے ذریعے سے، اجماع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا اور اس پر امت کے علماء متفق ہو جائے، اتفاق علماء العصر علی حکم الحادثۃ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے ذریعے سے بھی لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ اس لیے کہ اجماع جو ہے بہت سے دلائل کے مقابلے میں قوی دلیل ہے، اجماع جو ہے بہت ہی قوی دلیل ہے۔ بات سمجھے؟ فَإِذَا جَازَ التَّخْصِيصُ بِالظَّوَاهِرِ، تو جب ظواہر کے ذریعے سے تخصیص جائز ہے تو اجماع کے ذریعے سے بھی تخصیص بدرجہ اولا جائز ہے۔ فَبِالْإِجْمَاعِ أَوْلَى، تو اجماع کے ذریعے سے بھی لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ اس کی مثال جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، مذکر کو مؤنث کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔
فی اولادکم، لفظ اولاد یہاں عام ہے، عام، اس میں مملوک ولد جو ہے بظاہر وہ بھی داخل آیت، وہ بھی داخل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اپنے یعنی غلام بیٹا اگر ہے، ام ولد کا بیٹا، تو وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن اجماع سے اسے خارج کیا گیا، اجماع سے اسے خارج کیا گیا کہ وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ آگے جا کے فرما رہے فصل واما قول الواحد من الصحابۃ اذا انتشر وعلم له مخالف لم يجوز التخصیص، کہہ رہے قول صحابی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے قول صحابی کی تقریباً 4 صورتیں ذکر کی۔ ایک صحابی کا قول ہے، فتویٰ ہے کسی مسئلے کے اندر، تو وہ 2 حالات سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ قول صحابی پھیل گیا ہوگا، یعنی دوسرے صحابہ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، یا وہ دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں ہو۔ اگر وہ قول صحابی پھیل گیا ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، وہ قول صحابی دوسرے صحابہ کو معلوم ہونے کے بعد کسی اور صحابی کا کوئی مخالف قول سامنے ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ قول صحابی پھیل جائے اور اس کی مخالفت میں اگر کسی دوسرے صحابی کا قول موجود ہو، اس کی مخالفت میں کسی دوسرے صحابی کا قول موجود ہو، لم یجوز التخصیص، تو ایسا قول صحابی تو کہ حجت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، پہلی صورت ہوگا۔ وَإِلَّمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ، اور اگر قول صحابی دوسرے صحابہ کو پتہ چلا اور کوئی مخالفت میں کوئی دوسرے صحابی کا قول موجود نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، فَهُوَ حُجَّةٌ، تو یہ قول صحابی حجت ہے، يَجُوزُ التخصیص بِهِ، اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ جیسے ایک صحابی نے کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دیا، دوسرے صحابہ کو پتہ چل گیا، لیکن وہ صحابہ خاموش رہے، ان میں سے کسی نے اس صحابی کے فتوے کی مخالفت نہیں کی، تو اس فتویٰ دینے والے مفتی صحابی کا جو فتویٰ ہے وہ حجت ہے، اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے، دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت وَإِن لَّمْ يَنْتَشِرْ، وہ قول صحابی دوسرے صحابہ کو پتہ نہیں چلا، پھیلا نہیں، عام نہیں ہوا، فَإِن كَانَ لَهُ مُخَالِفٌ، عام نہ ہونے کے باوجود اگر اس کی مخالفت میں کسی اور صحابی کا قول موجود ہے، لم یجوز التخصیص بِهِ، تو اس قول صحابی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حجت ہی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُخَالِفٌ، دوسرے صحابہ کو وہ قول صحابی پتہ نہیں چلا، چوتھی صورت، تیسری صورت ہو گئی، چوتھی صورت، لیکن اس کی مخالفت میں کوئی دوسرے صحابی کا قول بھی نہیں سامنے ہے، فَهَلْ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ، تو کیا اس قول صحابی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے؟ یبنی علی القولین فی انہ حجت ام لا، اس کا دار و مدار 2 قول پر ہے کہ ہم قول صحابی کو حجت مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ فَإِذَا قُلْنَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَمْ يَجُوزِ التَّخْصِيصُ بِهِ، اگر ہم قول صحابی کو حجت نہیں مانتے ہیں تو اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں۔ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ حُجَّةٌ، اور اگر ہم قول صحابی کو حجت مانتے ہیں، فَهَلْ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ فِيهِ وَجْهَانِ، تو اب اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں 2 وجہ ہے، احدهما يجوز والثاني لا يجوز۔ ایک وجہ ہے کہ اس قول صحابی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس قول صحابی کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں۔ تو قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ 4 اس کی شکلیں ذکر کر کے ان کے احکامات امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ تو آسانی کے لیے یاد رکھیے،
قول صحابی دوسرے صحابہ کو معلوم ہو اور مخالفت میں کوئی قول موجود ہے تو وہ حجت بھی نہیں اور اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں۔ دوسری صورت، قول صحابی دوسرے صحابہ کو معلوم ہوا اور مخالفت میں کوئی دوسرا قول موجود نہیں ہے تو یہ حجت ہے اور اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے۔ تیسری صورت، دوسرے صحابہ کو پتہ نہیں چلا لیکن مخالفت میں قول موجود ہے تو حجت نہیں اور تخصیص بھی جائز نہیں۔ اور چوتھی صورت، دوسرے صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلا اور مخالفت میں کوئی دوسرا قول موجود نہیں ہے تو اب دو قول، اس کو ہم یہ بعض کہتے ہیں کہ لفظ عام کی تخصیص جائز اور بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں کہ یہ دلائل جن کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہے بعض کے نزدیک اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، ان کا بیان یہاں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے۔